مار کے حق میں دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. ابھی تو ہم نے ایک قسط دکھائی ہے. بھارت نے جو دیکھا وہ صرف 10 سے 15% تھا. کسی کو عزم پر شک ہے تو پھر آزما لے. ہم پہلے بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہیں, آئندہ بھی تیار رہیں گے. کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا. عظیم الشان فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ترجمان پاک فوج کی دشمن کو للکار. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, 2 جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ کی گنجائش نہیں, یہ سراسر پاگل پن ہے. مار کے حق نے ہمیشہ کے لیے واضح لکیر کھینچ دی. پاکستان اور فیلڈ مارشل دن رات بھارتیوں کے خواب میں آتے ہیں. یہ جنگ گلیوں, دیہات اور شہروں تک پہنچی. ہم نے دشمن کا جو حال کیا وہ بچہ بچہ جانتا ہے. سندور بیچنا بھارت کی مجبوری, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگلے اور پچھلے دونوں سندور کی تیاری کر لے. 14 اگست کو یوم آزادی پر عظیم الشان پریڈ میں اپنی صلاحیتوں کی چھوٹی سی جھلک دکھائیں گے. اگر آپ اس 1 سال کو دیکھیں تو کس طریقے سے ہندوستان کی جو پروفیشنل ملٹری تھی, how it has been unfortunately politicized. Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? کوئی اکھنڈ بھارت کا نعرہ مار رہا ہے, کوئی ہندتوا کے نعرے مار رہا ہے. ابھی اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو آؤ سامنے آ جاؤ. پھر بھارت میں فوج کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. بھارتی سیاستدان اپنی فورسز کو پروفیشنل بننے دیں. انڈین رہنما سیاستدان کم اور جنگجو زیادہ لگتے ہیں. اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگانے والوں نے ایسی ہی زبان استعمال کرنی ہے تو پھر سامنے آئے. ترجمان پاک فوج کا پیغام. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, پاکستان خطے میں امن کا سفیر. بھارت سب سے بڑا دہشت گرد ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے 1 سال بعد بھی سوالات وہیں کے وہیں موجود. مودی سرکار کا دہشت گردی کے الزامات کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. دھمکیاں دینے والے یاد رکھیں, کراچی کا نام لیا تو پھر دیکھیں کراچی والے کیا کرتے ہیں. 8-0 پہ ہیں. 4 رفیل, 1 سو-30, 1 MiG 29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم. مار کے حق میں پاکستان کی فتح کا سکور 8-0 رہا. بھارت کے 4 رافیل, 1 سو-30, 1 MiG 29, 1 میراج اور ایک مہنگا طیارہ گرا. ہم بھارت کے کمیونیکیشن سسٹم کو ٹارگٹ کرتے رہے, ڈیٹا سینٹر کو بھی نشانہ بنایا. ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف کی بریفنگ. کہا, پاکستان کا رد عمل دشمن کے لیے عظیم سرپرائز تھا. پاک فضائیہ کی جانب سے 4 رافیل طیاروں کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ دیا گیا. رافیل طیارے ڈیٹا لنکس, امیج کمیونیکیشن اور گائیڈنس سے محروم ہو گئے تھے. چاروں طیاروں نے ایمرجنسی ریکوری شری نگر میں کی. دشمن کی کمر توڑنے کے بعد رینج میں ہونے کے باوجود اس کے جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا. مار کے حق و باطل کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی, لیکن پاکستان نیوی کی مربوط اور مؤثر حکمت عملی کے نتیجے میں ہماری تمام سمندری گزرگاہیں معمول کے مطابق رواں دواں تھیں. ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں اور بندرگاہیں فعال رہیں. امن ہو یا جنگ, سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں. مار کے حق کے دوران بھارت نے بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے بروقت رد عمل کے باعث دشمن جارحیت کی ہمت نہ کر سکا. ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز کی بریفنگ. کہا, مسلح افواج کی ہم آہنگی ہماری کامیابی کی ضامن بنی. بھارت نے خفت مٹانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے. ہم امن کے خواہاں ہیں مگر یہ خواہش ہماری کمزوری نہیں. For the first time in the history of air warfare, PF conducted full-spectrum multi-domain operation. Within minutes, multiple Rafale jet Su-30 MKI. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Struck 16 enemy air bases. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, and 2 of his prized S-400 battery was neutralized. شاہینوں نے فضاؤں میں دھاک بٹھائی. شری نگر سے بھٹنڈا تک دشمن کی شامت آئی. مار کے حق کے دوران پاک فضائیہ نے دشمن کا ایئر ڈیفنس سسٹم نیست و نابود کیا. سائبر سیکیورٹی کے بھی پرخچے اڑائے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. کہا, دشمن نے پہلگام میں ڈرامہ رچایا, بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگایا. غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کے باوجود جارحیت دکھائی. پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دے کر اسے دھول چٹائی. سربراہ پاک فضائیہ کی جوان مردی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو شاباش. تعریفی اسناد سے نوازا. شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات. تقریب کے دوران مار کے حق سے متعلق ڈاکیومنٹری پیش کی گئی.
بھارت نے جارحیت مسلط کی، پاکستان نے دشمن کو متوازن، ذمہ دارانہ اور مؤثر جواب دیا۔ مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خصوصی پیغام، کہا جب قوم یکجا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی۔ دشمن جان لے کہ پاکستان اپنی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مار کے حق میں شاندار فتح سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند، حکمت عملی اور ہم آہنگی کے ساتھ دشمن کو ہر سطح پر بھرپور جواب دیا، ثابت کر دیا ہم تفریق سے بالاتر ہو کر متحد ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، مار کے حق کے دوران بھارت کے ملٹری اہداف ہمارے نشانے پر تھے، ہمارے ڈرون انڈین پرائم منسٹر ہاؤس سمیت کئی حساس مقامات پر کئی گھنٹے گھومتے رہے، دشمن ڈر کر بھاگا اور جنگ بندی کے لیے امریکہ سمیت دیگر ممالک کی منتیں کرتا رہا۔ ٹرمپ نے مودی سرکار کی جان بخشی کروائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پشاور میں بھی تقریب۔ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر کی 2.5 گھنٹے طویل ملاقات، نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کے 7 روز بعد ہونے والی بیٹھک میں جنگ سمیت اہم ملکی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسعود پزشکیان کے مطابق مشتبہ خامنہئی سے براہ راست بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی، کہا دشمن دباؤ کے ذریعے عوام میں بے چینی اور غصہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ایرانی عوام سڑکوں پر آئیں اور حکومتی نظام کمزور ہو جائے۔ امریکہ نے ایران کو نیا جوہری فریم ورک پیش کر دیا، فردو، نیتنز، اصفہان کی جوہری تنصیبات کا مکمل خاتمہ بھی شامل ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا بڑا دعویٰ، لکھا تہران نے فریم ورک قبول کیا تو 30 روز تک تفصیلی مذاکرات شروع ہوں گے۔ جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر ایران کا جواب آج متوقع۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، جائزہ لے رہے ہیں، پاکستان کو موقف سے آگاہ کریں گے۔ ایران جوہری معاملے پر کسی سے مذاکرات نہیں کرے گا، سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا رد عمل، کہا اگر آبنر ہرمز کا کنٹرول ایران کے ہاتھ سے نکل گیا تو دشمن اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا آپریشن ٹرسٹ می برو ناکام ہو گیا، دشمن نے دنیا کو دکھانے کے لیے دوبارہ جعلی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ایرانی قوم ہتھیار نہیں ڈالتی، ملکی آزادی اور وقار کی خاطر مشکلات برداشت کرتے رہیں گے۔ تہران میں عوام کا قیادت کے حق میں بڑا مظاہرہ، ہزاروں شرکاء نے قومی پرچم لہرائے، نعرے بھی لگائے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان نے جو ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، وہ حقیقت جب آئندہ تاریخ حکم کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کیا اس میں رول ادا کیا۔ کبھی یقین ہے یہ سیز فائر لانگ ٹرم سیز فائر ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کا کلیدی کردار، سیاسی اور عسکری قیادت نے پہلے امریکہ اور ایران کی جنگ رکوائی، پھر اس میں توسیع کروائی۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب، کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں ناقابل فراموش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری، وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، استحکام کے لیے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ قطری وزیر اعظم کی پاکستان کی ثالثی کی تعریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بھی گفتگو، سفارتی عمل جاری رکھنے کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ حرمین الشریفین کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہے۔ اینی تھریٹ ٹو سعودی عرب وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، اور اسی طرح جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، اسی طرح سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات دہائیوں پر محیط، حرمین شریفین کی سلامتی سعودی عرب کی سلامتی سے جڑی ہے۔ سعودی عرب کو خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے، اسی طرح سعودی عرب کو پاکستان کی خود مختاری عزیز ہے۔ یہ ایلیٹ کی فوج نہیں ہے، یہ غریب کی فوج ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے اندر سے بھی ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے، اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں۔
تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ یہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے. ہم تو کہتے ہیں کریں، اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. Who stops them? پاک فوج ایلیٹ کی نہیں غریب کی فوج. دشمن کو غلط فہمی تھی کہ عوام اور فوج میں دوری ہے. کچھ لوگوں نے اندر سے بھی دشمن سے کہا یہ اپنے کام کے سوا سب کچھ کرنا جانتے ہیں. ہم نے 6 سے 10 مئی تک اپنا کام کر کے دکھایا. ترجمان پاک فوج کی میڈیا بریفنگ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق، مذاکرات سے مسائل حل کریں. کس نے روکا ہے؟ کیا بننا ہے کشمیر نے؟ پاکستان. تو یہ 6 دریا کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ایز اے ریپیرین ہم فیصلہ کریں گے کہ پانی دینا یا نہیں دینا. نو باڈی کین بی الاؤڈ کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے. 6 دریاؤں پر صرف پاکستان کا حق ہے، کسی کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے. کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے. کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے. DGISPR کا 2 ٹک موقف. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا نہتے کشمیری عوام اور اقلیتوں پر بھارتی مظالم، اندرونی مسائل پر پردہ ڈالنے کی مضموم کوشش. انڈین قیادت کے ذہنوں میں اکھنڈ بھارت آ گیا. دشمن گھمنڈ کرنا اور دوسروں کو کم سمجھنا چھوڑ دے. حزب الحق آپ کو کس نے کہا کہ جاری نہیں ہے؟ اس بارے میں کون سی کنفیوژن ہے؟ پاکستان کی تو بڑی سادہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے، جسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی زمین کو جو آپ کے زیر تسلط ہے افغان طالبان رجیم کے، اس کو نہ استعمال ہونے دیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو. دی چوائس از دیئرز. اور جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو ریشنل پلیئرز میں ہوتی ہے نا. کیا افغان طالبان رجیم ریشنل پلیئر ہے؟ نو اٹس ناٹ. افغانستان ہر قسم کی دہشت گردوں کی اماجگاہ. ہم دشمنوں کے خاتمے کے لیے آپریشن غضب للحق جاری. وقت کے حساب سے وقفہ دیا گیا. دہشت گردی کے خلاف ہمارا عزم مزید پختہ ہو رہا ہے. ترجمان پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام. کہا اسلام کے پرچاری ہونے کا ڈرامہ رچانے والوں کی بھارت سے یاری ہے. بھارت اور افغانستان دونوں بے نقاب ہو چکے. افغان طالبان ہمارے بچے لگتے ہیں. اگر ان کے پاس گھڑیاں ہیں تو ہمارے پاس بھی گھڑیال ہیں. گلگت بلتستان ترقی کی راہ پر. وزیراعظم شہباز شریف نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا. سولر پروجیکٹس اور دانش سکولز کا سنگ بنیاد. کاروباری اور زرعی قرضوں کے چیک تقسیم کیے. طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے. وزیراعظم سے گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ GB کی الگ الگ ملاقاتیں. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، احسن اقبال، عطا تارڑ اور دیگر وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے. غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث پیرا فورس کے اہلکاروں کے خلاف گھیرا تنگ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے. ہر اہلکار کا ریکارڈ چیک ہوگا، ماضی بھی کھنگالا جائے گا. مریم نواز کا پیرا اہلکاروں پر 30 جون تک باڈی کیم نصب کرنے کا حکم. انٹرنل انٹیلیجنس وسل بلور سسٹم اپڈیٹ کرنے کی بھی ہدایت. غیر قانونی کارروائی میں ملوث اہلکاروں کو 3 سال جیل ہو سکتی ہے. غزہ میں اسرائیل کی بربریت نہ تھم سکی. صہیونی حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے شہید. ایک فلسطینی کرنل بھی جام شہادت نوش کر گئے. 9 افراد زخمی. غزہ فلوٹیلا پر حملے، عالمی قوانین، بحری معاہدوں کی خلاف ورزی. امدادی کارکنوں کو غیر قانونی حراست سے رہا کیا جائے. پاکستان، انڈونیشیا، ترکی، اسپین سمیت 13 ممالک کے اتحاد کا مشترکہ بیان. اور شاہین ٹائیگرز کے دیس میں ہوم گراؤنڈ کا ادھار چکانے کو تیار. پاکستان اور بنگلہ دیش کا پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا. پلئنگ 11 میں 3 فاسٹ بولرز کی شمولیت متوقع. اذان اویس کو ڈیبیو کا امکان. امام الحق، شان مسعود اوپننگ کریں گے. سعود شکیل، سلمان علی آغا بھی ممکنہ 11 رکنی ٹیم کا حصہ. ساجد خان یا نعمان علی میں سے ایک سپنر کھیلے گا. سیریز جتنا ہدف، ماڈرن ڈے کرکٹ ترجیح. کپتان شان مسعود کی پریس کانفرنس.